لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ایمان والوں کا کون دوست ہے؟ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور۔ مشرکین کا، کافروں کا دوست تو شیطان ہے، اور ایمان والوں کا دوست تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ایسے دوست ہیں ایمان والوں کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہیوں میں نہیں چھوڑتے، بلکہ ان کو اندھیروں سے روشنی کی طرف نکالتے ہیں۔ جو اللہ سے تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دوست بن جاتے ہیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد فرماتے ہیں، اس کے گناہوں سے بچنے پر اس کی مدد فرماتے ہیں، نیک اعمال کرنے پر اس کی مدد فرماتے ہیں، ہر نافرمانی سے بچنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ان کے ساتھ شامل حال ہوتی ہے۔ تو جو اس کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ بن جاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آتی ہے؟ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالی تابعی گزرے ہیں، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری ایام، زندگی کے آخری ایام میں جو اسود انسی تھا، جس نے یہ یمن کے رہنے والا تھا، نبوت کا دعویٰ کیا تھا، تو اس اسود انسی نے ان کو بلایا اور ان سے یہ کہا کہ مجھ پر ایمان لے کے آؤ۔ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے واضح انکار فرما دیا کہ میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہوں، اور ان کے بعد میں کسی نبی کی نبوت کا قائل نہیں ہوں، میں کسی کو نبی نہیں مانتا۔ تو اسود انسی نے آگ جلائی اور آگ جلا کر ان کو آگ کے اندر پھینکا۔ تو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ آگ سے بالکل صحیح سالم باہر نکل آیا۔ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا، وہی معاملہ، یعنی اس سے ملتا جلتا معاملہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ فرمایا۔ جب وہاں سے نکل آئے تو اسود انسی نے دوبارہ ان کو نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، تو لوگوں نے اسود انسی کو سمجھایا کہ ان کے پیچھے چھوڑ دو، ہاں یہ ہے کہ ان کو اس شہر میں نہ رہنے دو، کیونکہ اگر یہ یہاں پر رہے تو لوگ ان کے ساتھ مل جائیں گے اور تمہارے خلاف جو ہے بڑا فتنہ کھڑا ہو جائے گا، لہٰذا ان کو اس شہر سے نکال دو۔ یہ یمن سے چلے مدینہ منورہ کی طرف تشریف لے آئے۔ جب مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے۔ تو حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور شروع ہو چکا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک شخص ہے وہ مسجد میں نماز پڑھ رہا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے اور ان سے آ کر پوچھا کہ کہاں سے آنا ہوا۔ انہوں نے بتایا کہ میں یمن سے آیا ہوں، چونکہ یہ واقعہ مشہور ہو چکا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا معاملہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا تھا، وہی معاملہ حضرت ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی ہوا۔ تو انہوں نے پوچھا کہ وہ معاملہ کس کے ساتھ ہوا، تو انہوں نے بتایا، انہوں نے اپنا جو اصل نام تھا وہ لے کے بتایا، تو فرمایا کہ وہ عبداللہ ابن خوب کے ساتھ ہوا ہے معاملہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا وہ معاملہ آپ کے ساتھ نہیں ہوا، آپ بتائیے۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں وہ معاملہ میرے ساتھ ہی ہوا تھا۔ اپنا جو نام تھا ابو مسلم خولانی وہ بیان کرنے کی بجائے وہ جن کا اصل نام تھا وہ بیان کیا تھا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے ملے اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ جس نے مجھے اس شخص سے ملا دیا کہ جس کے ساتھ وہ معاملہ ہوا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ فرمایا۔ تو ان کو لے کر حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور حضرت صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ان کے سارے واقعے کے بارے میں تفصیل سے بتایا۔ تو جس کا دوست اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جاتا ہے، جس کا ولی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مدد ایسے فرماتے ہیں۔ آج جب ہم اپنا دوستی تعلق اللہ تعالیٰ کی بجائے مخلوق سے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر مخلوق خود محتاج ہے، محتاج اوروں کی مدد کہاں کر سکتا ہے؟
جب یہی تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے جوڑا جائے، ہر آن ہر گھڑی اسی کی طرف توجہ ہو، کوئی پریشانی آئے اسی کی طرف متوجہ ہو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان والوں کے دوست ہیں۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، آخرت کے اندھیروں کے اعتبار سے ہو تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نور عطا فرمائیں گے، دنیا کے اعتبار سے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہیوں سے نکال کر اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کا نور عطا فرماتے ہیں۔